السلام علیکم ناظرین، پروگرام روح کی آواز کے ساتھ اشرف علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں آپ اپنے مسائل اور مشکلات کے بارے میں ہمیں خط لکھتے ہیں اور آپ کے خطوں کے جواب جناب خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب دیتے ہیں۔ تو آئیے ان سے پہلا سوال یہ ہیں شازیہ سلطان جرسی سٹی سے۔ آپ نے اپنے ٹی وی پروگرام میں بتایا ہے کہ رنگوں کی کمی بیشی سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ آپ ناظرین کو یہ بتائیں کہ رنگ کی کمی بیشی سے اور اس کو معلوم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ رنگ کی کمی بیشی معلوم کرنے کا صحیح طریقہ تو یہی ہے کہ ایسے آدمی سے رجوع کیا جائے جو رنگوں کی نیچر سے واقف ہو اور کلر تھراپی جانتا ہو۔ لیکن اس کا ایک عام طریقہ بھی ہے جو عوام جو ہے اس طریقے کو استعمال کر کے یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ ان کے اندر کون سی رنگ کی کمی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ریشمی رنگ کپڑے کے مختلف رنگوں کے 60 ٹکڑے لے لیے جائیں، ان 60 ٹکڑوں کو سامنے رکھ لیا جائے اور خالی ذہن ہو کر ان ٹکڑوں کی طرف نظر ڈالی جائے۔ پہلی نظر جس ٹکڑے پر ٹھہرے وہ ٹکڑا اٹھا لیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس رنگ کی جسم میں کمی ہے۔ اس کمی کو دور کرنے کے لیے کتاب رنگ اور روشنی سے علاج کے طریقے پر علاج کیا جائے تو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اور یہ بات کہ کون سے رنگ کی زیادتی ہے، اس میں ذرا آپ کو اس ایسے آدمی ہی تلاش کرنا پڑے گا جو رنگ کی نیچر سے واقف ہو، یا پھر پوری طرح کتاب اور رنگ روشنی سے علاج کا مطالعہ اگر کیا جائے غور و فکر کے ساتھ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے تفصیل کے ساتھ کہ یہ کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ کس آدمی کے اندر رنگ کی کون سی کمی ہے اور کون سے رنگ کی زیادتی ہے۔ یہ خط ہے بیگم جیلانی کوئن سے، لکھتی ہیں، میری چھوٹی بہن کے ہاں 15 سال کے بعد بیٹا پیدا ہوا۔ بچے کی حالت یہ ہے کہ وہ گردن تک ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، نیند میں ڈر جاتا ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ پیدائش کے وقت بچے کے دماغ کو آکسیجن کم ملی ہے، اس لیے اب یہ نارمل نہیں ہو سکتا۔ کوئی روحانی علاج بتلائیں۔ روحانی علاج اس کا یہ ہے کہ آپ بچے کا ایک نیگیٹو بنوا لیں۔ نیگیٹو سے مراد وہ فلم ہے جس سے فوٹو بنتا ہے۔ نیگیٹو پوسٹ کارڈز کے سائز کا ہونا چاہیے۔ فوٹوگرافر سے یہ کہہ دیں کہ جس سے وہ فلم بنائے یا نیگیٹو بنائے تو نیگیٹو کے اوپر کسی قسم کا نشان یا رنگ نہ لگائے۔ یہ نیگیٹو فریم کرا کے ایسی جگہ رکھ دیں جہاں بچے کی نظر بار بار پڑتی رہے، اور اگر بچے اس قابل نہیں ہے کہ اس کو دیکھ سکے تو اس نیگیٹو کو بار بار بچے کو دکھایا جائے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے دماغ کے جو سیلز مکمل نہیں ہوئے وہ روحانی نقطہ نظر سے مکمل ہو جاتے ہیں، اور اس طریقہ علاج کو پیرا سائیکولوجی کا علاج کہا جاتا ہے۔ میں نے اس سلسلے میں بہت سارے بچوں کا علاج کیا ہے اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ فائدے کی جو پرسنٹیج ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ آپ بھی اس کا تجربہ کریں۔ اللہ تعالیٰ، ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کو صحت عطا کرے، آمین۔ خواجہ صاحب شکریہ۔ یہ ہیں منصور احمد مینہٹن سے، لکھتے ہیں، میں کچھ اس خوف میں مبتلا ہوں کہ مجھے کوئی اغوا کر لے گا۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کچھ لوگ میرا پیچھا کر رہے ہیں۔ جب میں سڑک پر چلتا ہوں تو ڈر جاتا ہوں۔ میں گھر سے جاب پر اور جاب سے گھر پر جس خوف اور پریشانی میں جاتا ہوں وہ میں ہی جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے۔ اپنے سے مضبوط یا موٹے آدمی کو دیکھ کر میرے جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ یہ ہر آدمی کے اوپر ایک اور جسم ہوتا ہے، پورا کا پورا روشنیوں کا بنا ہوا۔ یہ روشنیوں کے بنے ہوئے جسم میں جب کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے اس وقت یہ کیفیت ہوتی ہے، اور جتنے اعتدال میں دماغ کے اندر کھلے رہتے ان سے زیادہ خلیے کھل جاتے ہیں۔ یعنی اگر 200 خلیے دماغ میں کھلے ہوئے ہونے چاہیے تو 210 یا 220 خلیے اگر کھل جائیں گے تو انسان کے اوپر خوف یا وسوسے یا اس قسم کا ڈر، مجھے کوئی اغوا کر لے گا، مجھے کوئی مار دے گا، اس قسم کے خیالات وسوسے آنے لگتے ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ آپ میٹھی چیزیں زیادہ کھائیں اور پھل کثرت سے استعمال کریں۔ گوشت
بھی زیادہ کھائیں، لیکن مرچیں اور مسالے کی چیزیں جو ہے وہ کم مقدار میں استعمال کریں، اور رات کو سونے سے پہلے نیلی رنگ روشنیوں کا مراقبہ کریں۔ اور نیلی رنگ روشنیوں کا مراقبہ یہ ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں اور یہ تصور کریں کہ کمرے میں نیلی رنگ کی روشنیاں بھری ہوئی ہیں اور آپ اس روشنیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد آپ یہ مراقبہ کریں کہ آپ نیلے رنگ روشنیوں کا ایک تالاب ہے اور اس میں آپ تیر رہے ہیں۔ اس عمل سے آپ کا یہ خوف انشاءاللہ بالکل دور ہو جائے گا۔ یہ گلاب خان بروکلن سے لکھتے ہیں، میری بیوی اور میری ماں میں لڑائی رہتی ہے، دونوں میں سے کوئی بھی لڑائی ختم کرنے پر تیار نہیں۔ ملک سے باہر رہتے ہوئے بھی میں بے سکون ہوں، دن رات دماغ الجھا رہتا ہے۔ ہمارا سارا گھر نمازی ہے اور میں خود بھی نماز اور روزے کا پابند ہوں۔ یہ آپ کی والدہ کا اور بیوی کا معاملہ ہے، اسے آپ لیے مسئلہ نہ بنائیں، وہ دلہن اور ساس خود طے کر لیں گی۔ آپ اپنے حقوق پورے کرتے رہیں، بیوی کے جو حقوق ہیں وہ پورے کرتے رہیں اور والدہ صاحبہ کے جو حقوق ہیں وہ پورے کرتے رہیں، اور اس کو مسئلہ نہ بنائیں۔ یہ مسئلہ آپ کے حل کرنے سے حل نہیں ہوگا، بس آپ اپنا جو کام کر رہے ہیں وہ اطمینان قلب کے ساتھ کرتے رہیں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں، یہ مسئلہ خود ہی حل ہو جائے گا۔ آپ اس کے چکر میں نہ پڑیں کہ دلہن اور ساس جو ہیں وہ آپس میں شیر و شکر ماں بیٹوں کے ساتھ رہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ یہ تو جب سے آدم و حوا کا قصہ چلا ہے ساس بہو کا جھگڑا موجود ہے اور موجود رہے گا۔ شکریہ خواجہ صاحب۔ یہ ہیں مہر النساء برانکس سے لکھتی ہیں، خواجہ صاحب مجھے استخارے کے لیے کوئی دعا یا عمل بتلا دیں جس کے ذریعے مجھے اپنے جائز کام کے لیے معلومات حاصل ہو جائیں۔ استخارہ سنت ہے، اور استخارے کے بارے میں بزرگوں کا یہ کہنا ہے کہ استخارہ دراصل اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا ہے۔ تو آپ ایسا کریں کہ رات کو سونے سے پہلے قلم اور کاغذ لے لیں، میں لکھوا رہا ہوں۔ رات کو سونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم افتح 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 یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع پڑھ کر 100 دفعہ پڑھ کر بستر میں سیدھی کروٹ سے لیٹ جائیں اور سیدھا ہاتھ کان کے نیچے رکھ لیں اور سو جائیں۔ تو انشاءاللہ 3 دن میں یا زیادہ سے زیادہ 7 دن میں آپ کو آپ کے مسئلے کا حل مل جائے گا۔ اس کی 2 صورتیں ہوں گی، یا تو آپ کو خواب نظر آئے گا، یا آپ جب بیٹھی بھی ہوں گی یا چلتے پھرتے ہوں گی آپ کے کان میں آواز آ جائے گی کہ یہ کام کرنا مناسب ہے یا یہ کام کرنا مناسب نہیں ہے۔ شکریہ جناب خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب، آپ نے ہمارے ناظرین کے خطوط کا جواب دیا۔ ناظرین، ہم آپ کی خدمت میں اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام روح کی آواز ختم ہوا۔ اشرف علی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔